اسکیزوفرینیا ہے کیا؟ یہ ڈیزیز کیا ہے؟ اس پاگل پن کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ یہ کیا کوئی پاگل پن ہے، یا اس کے پیچھے کوئی طبی مسئلہ ہے، کوئی میڈیکل ایشو ہے، کوئی بایولوجیکل پرابلم ہے، کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے؟ کیا فیکٹرز جو ہے نا وہ کار فرما ہیں؟ سر ملٹیپل فیکٹرز ہیں اسکیزوفرینیا کی جو ایٹیالوجی ہے اس میں، اور اس کی جب ہم وجہ تلاشتے ہیں تو مختلف چیزیں ہیں جو مل کے اسکیزوفرینیا پیدا کر رہی ہوتی ہیں. تو ان کی یہ ڈیزیز جو ہے نا اس میں آپ کی بایولوجیکل ریزنز بھی ہو سکتے ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز اور فیکٹر اسٹریسز جیسے ہیں، ان کی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے ہم فوکس کرتے ہیں کہ اس کی جو علامتیں جو ہیں ان کو فوکس کر لیا جائے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ ڈیزیز ایکچولی ہے کیا. تو اسکیزوفرینیا میں مختلف قسم کی علامتیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے جو کامن جو اس کی سمٹمز ہیں وہ پازیٹیو سمٹمز ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیگیٹیو سمٹمز ہیں. پازیٹیو سمٹمز جو ہوتی ہیں جو زیادہ تر لوگوں کے سامنے واضح طور پہ ہوتی ہیں وہ ہلوسینیشنز ہوتے ہیں، ڈیلوژنز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈس آرگنائز اسپیچ ہوتی ہے، اور دین کیٹاٹونک بیہیویئرز ہوتے ہیں. اب یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھا جانا چاہیے، اور جب بھی اس کا ڈائگنوسس کیا جائے، اور جب بھی فیملی نے اگر اپنے ارد گرد دیکھنا ہے، اپنے محلے میں، اپنے انوائرمنٹ میں ایسے انڈیویجولس، تو یوزلی جو اس کا امپریشن ہے وہ لوگ زیادہ تر اس کو پاگل پن کے اس ایک کیٹیگری میں لا کے اس کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. ایک امپریشن یہ ہے جو کہ ایک لے مین امپریشن ہے اسکیزوفرینیا سے ریلیٹڈ. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے انڈیویجولس ہوتے ہیں جن کی ریالٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور یہ ایک عام سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص وہ وقت اور جو آپ کا انوائرمنٹ ہے یا جو صورتحال ہے اس کے مطابق اگر کوئی بیہیو نہ کر رہا ہو تو وہ لوگ اچھے نہیں لگتے، اور ان لوگوں کے بارے میں لوگوں کی رائے ٹھیک نہیں رہتی، کیونکہ وہ انہیں اب نارمل کنسیڈر کرتے ہیں، یا ان کی بات چیت یا ان کا جو رویے ہوتے ہیں وہ اس ماحول کے مطابق نہیں ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو اسکیزوفرینیا کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی ایک اپنی بنائی ہوئی یا ان کی ایک اپنی تخلیق کردہ ایک دنیا ہوتی ہے جس کے اندر یہ رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ دنیا جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، وہ بیسڈ کرتی ہے ہلوسینیشنس پہ، ڈیلوژنس پہ. اور پھر جب آپ کی جو بلیف پیٹرنز اور دین آپ کی جو ساری کی ساری جو سینسیشنس ہیں، یعنی کہ سینسری جو انپٹس ہیں، یعنی کہ جو آپ ماحول سے معلومات حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے جو ہیں، اور یہ جو ذرائع ہیں ہمارے پاس 5 حواس خمسہ ہیں، ان سے متعلق ہم اپنے ماحول سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور معلومات حاصل کرتے ہیں. تو جب یہ کنیکشن ہی فالٹی ہو جائے، خراب ہو جائے، یا ایک وہم کی بنیاد پہ بن جائے، تو اس سے متعلقہ بات چیت بھی ویسی وہمی اور وہ دنیا سے ماورا ہونی ہے، وہ اس دنیا سے متعلق یا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہوگی، حقیقت سے متعلق بیسیکلی نہیں ہوگی، تو وہ حقیقت سے بہت دور ہوگی. تو یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہلوسینیشنز اور ڈیلوژنس کو دیکھا جاتا ہے تو ایسے لوگ بڑے ہی انوکھے اور عجیب معلوم ہوتے ہیں جن لوگوں میں یہ ڈیزیز ہوتی ہے. ہلوسینیشنس پہ بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ جو آپ کی 5 سینسز ہیں ان سے متعلق ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی جو ہماری جو حواس خمسہ ہیں ان میں سے کسی حصے متعلق آپ کو ہلوسینیشنز ہو سکتے ہیں. ہلوسینیشنز مینس کہ کوئی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، سنائی دیتی ہیں، تاکہ ہم عام ناظرین کو جیسے کہ اگر آپ دیکھنے سے متعلق ہلوسینیشنز ہیں، مطلب اس کا یوں سمجھ لیں کہ جب کوئی بھی سٹیمولس موجود نہیں ہے، فار ایگزامپل آپ دیکھنے کے لیے آپ کو روشنی کی ضرورت ہے، اور روشنی میں کوئی آبجیکٹ ہوگا تو اسے دیکھیں گے، اور آپ جب اس کو ایکسپیرینس کریں گے، دیکھیں گے، تو وہ آبجیکٹ وہاں پہ موجود ہے. یعنی کہ ایک ابھی میں یہ گلاس اگر دیکھ رہا ہوں تو یہ وہاں پہ موجود ہے، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے، یہ کوئی اور بھی دیکھ سکتا ہے، اسے بھی نظر آئے گا. جب گلاس نہیں ہے یہاں پہ اور مجھے یہ دکھائی دے رہا ہو تو پھر پرابلم ہے کہ باقی لوگوں کو نہیں دکھائی دے رہا اور مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پہ گلاس تو ہے. یعنی کہ جو اسکیزوفرینیا کے لوگ ہوں گے وہ حقیقت سے بہت زیادہ دور ہوں گے، اور ان کی اپنی ہی کریٹ کی ان کے ایک لائف ہوگی. فالٹی جو ہیں وہ سینسیشنز ہوتی ہیں کہ بغیر کسی سٹیمولس کے وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے جو کامن ہلوسینیشنز ہوتے ہیں وہ آڈیٹری ہلوسینیشنز ہوتے ہیں، سماعت سے متعلق ہوتے ہیں. کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں، کبھی کبھار تو یہ آوازیں، عام طور پر تو یہ آوازیں صرف آوازیں ہوتی ہیں جو غیر، وہ یوں سمجھ لیں کہ
کوئی اس میں واضح آوازیں نہیں ہوتی. جیسے کوئی لوگ بات کر رہے ہیں, 2 لوگ سرگوشی کر رہے ہیں, کیا بات ہے مجھے نہیں پتا. پیشنٹ سے جیسے ہمارا جب بھی ان کے ساتھ انٹریکشنز ہوتے ہیں تو انہیں کلیئرلی پتہ نہیں ہوتا کہ بات کیا ہوئی ہے, لیکن کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو کلیئرلی کمانڈس فیل ہوتی ہیں کہ مجھے فلاں چیز نے یہ بات بتائی ہے. وہ کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے, مجھے آواز سنائی دی ہے, وہ اللہ کی جانب سے ہو سکتے ہیں, مجھے ڈائریکٹ آواز سنائی دی ہے. تو اس طرح کی ان کی اس سے ریلیٹڈ تھنکنگ پیٹرنز ہوتے ہیں. تو یہ آڈیٹری ہیلوسینیشن سب سے کامن ہے اور عام طور پر لوگوں میں پائے جاتے ہیں. کچھ کیسز میں جو ہے نا آپ کے بڑی واضح جو ہے آوازیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جنات کی آوازیں ہیں, مجھے یہ بتاتے ہیں, یا یہ فلاں لوگ ہیں مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کرو, اور اس طرح کی کمانڈس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو سیکنڈلی کامن جو ہیلوسینیشنس ہوتے ہیں وہ ویژولس ہوتے ہیں. آپ کو ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو موجود نہیں ہوتی. اس میں کچھ لوگوں کو اپنے جو آبا و اجداد میں سے یا اور جو لوڈ ون ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں, اور وہ آ کے ان سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں یا زندگی کا کوئی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں جو ہے صرف کچھ شکلیں دکھائی دیتی ہیں, روشنیاں دکھائی دیتی ہیں, تو یہ بھی رپورٹڈ ہیں. تو کئی دفعہ پراپر کلیئر ہوتا ہے, کئی دفعہ جو ہے نا وہ ایمبیگوس آپ کو امیج دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہیلوسینیشنس ہیں, لیکن یہ 2 جو ہے نا بڑے کامن ہوتے ہیں. باقی ریئر ہیں, جیسے کہ گسٹیٹری ہیلوسینیشنس ہو سکتے ہیں, وہ بہت ریئر ہیں. کچھ لوگوں کو فیل ہوتا ہے جیسے کہ وہ فوڈ جب وہ کھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بلڈ ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے, یا کوئی اور بڑا بیزار قسم کا بھی ان کے فوڈ سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ ڈیلوژنس اور پلس ہیلوسینیشنس بنے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, سیکنڈ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہیلوسینیشنس جو ہیں ان کے ساتھ جو لنک ہوتا ہے وہ ڈیلوژنس کا ہوتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ ہیلوسینیشنس آپ کا ایک رویہ ہوگا, بیہیویئر ہوگا جس کی مینیفیسٹیشن ہو رہی ہوگی, لیکن اس کے پیچھے جو ایک سٹوری ہوگی, اس کو ایک جو سمجھ لیں کہ ایک لباس جو پہنایا جا رہا ہوگا وہ ڈیلوژنس کا ہوتا ہے, تاکہ ایک پکچر یا ایک کہانی مکمل ہو سکے. تو کہانی مکمل کرنے کے لیے آپ کو ڈیلوژنل بلیف پیٹرنس چاہیے ہوتے ہیں. اب یہ وہ ڈیلوژنل بلیف پیٹرنس ہوتے ہیں جو کسی بھی طرح سے متعلق ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل, ایک بندہ ہے, اسے پرسیکیوٹری ڈیلوژنس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. تو پرسیکیوٹری ڈیلوژنس بہت کامن ہیں, جیسے کہ مجھے لگے کہ میرے پیچھے کوئی لوگ ہیں, اوکے, اب مجھے ہیلوسینیشنس بھی ہو رہے ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ لوگ دکھائی دیتے ہیں اور یہ لوگ مجھے ہارم پہنچانا چاہتے ہیں, نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, مجھے مارنا چاہتے ہیں, یا مجھے جو ہے نا کڈنیپ کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اور کیونکہ میری ایسوسیشنس ہیں لوگوں کے ساتھ, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ, میں کچھ جانتا ہوں جو یہ لوگ نہیں جانتے ہیں, اور پھر میں کہتا ہوں یہ انٹیلیجنس والے لوگ ہیں, میں نے فلاں جگہ پہ کھڑے ہوئے دیکھے تھے, فلاں جگہ پہ کھڑے ہوئے دیکھے تھے, فلاں جگہ پہ کھڑے ہوئے دیکھے تھے. سو آپ کچھ لوگ دیکھ رہے تھے جو آپ کی ہیلوسینیشنس میں امیجز تھے لوگوں کی, اور آپ کے ایک ڈیلوژن پیٹرن بنا کہ جی یہ لوگ وہ ہیں جو مجھ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اب عام بندہ تو نہیں کسی پہ نظر رکھے گا, یا ایک عام بندہ اس کے پاس کتنے لوگ ہوں گے, ہر جگہ آپ جاتے ہو تو لوگ تو نہیں نہ ہو سکتے, مطلب کہ پوری فورس تو نہیں ہے. اب فورس کس کے پاس ہے؟ تو وہ لاجیکلی سم ہاؤ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کہانی بنانے کی, اور وہ یہی کہانی ہوتی ہے کہ یہ جو ہیں جتنے بھی لوگ ہیں یہ جی انٹیلیجنس والے ہیں اور یہ میرے پیچھے ہیں, ان کی گاڑیاں میرے پیچھے ہیں. وہ خاص قسم کے کوئی پیٹرنز آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, اسپیسیفک حلیہ ہوگا, کوئی اسپیسیفک یونیفارم ہے, یا اس طرح کے پیٹرنز کے ساتھ اگر کوئی خاص اسپیسیفک پوسچر سے کھڑا ہے تو وہ اس کو ایسوسیٹ کر کے تو وہ آئیڈینٹیفیکیشنز کر لیتے ہیں, سائنس کیوز وہ سارے مرج کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے ڈیلوژنس بھی مختلف قسم کے ہیں. ڈیلوژنس میں اور سب سے کامن جو ڈیلوژن ہوتا ہے وہ گرینڈیوسٹی ہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی بڑی شے ہو, پھر آپ کو یہ ہیلوسینیشنز ہو رہے ہیں, پھر آپ کی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, دنیا آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے, فیمس پرسنالٹی کے ساتھ جوڑ لنک کر سکتے ہیں, جیسے کوئی یا خود فیمس کہہ سکتے ہیں. کلیم ہوتے ہیں لوگوں کے, وہ کوئی ڈیوائن پرسنالٹی ہے.